بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 12 گھنٹے سے بھی کم وقت میں اتنے خوفناک حملے کیے گئے ہیں ہماری پاک فوج پر۔ 13 جوان شہید ہو چکے ہیں۔ 2 مختلف حملے ہوئے ہیں اور دونوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ خودکش حملے تھے۔ ایک خودکش حملے کے حوالے سے تو تمام میڈیا میں بات آ رہی ہے، جبکہ دوسرا جو ابھی کچھ دیر پہلے رپورٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ موٹر سائیکل کے ذریعے کیا گیا۔ اب اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے، اس میں بڑی تعداد میں جوانوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ 13 جوان شہید ہوئے ہیں، جبکہ اس سے زیادہ زخمی ہیں، اس سے کہیں زیادہ تعداد زخمیوں کی ہے، جن میں زیادہ تر کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اور جو دوسرا حملہ ہے موٹر سائیکل کے ذریعے جو خودکش حملہ کیا گیا، اس میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ 6 جوان زخمی ہوئے ہیں، جن میں ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ میر علی میں یہ جو واقعہ ہوا، دہشت گردوں نے حملہ کیا، 13 جوان شہید کیے، جوابی کارروائی میں 14 خوارج ہلاک ہوئے ہیں۔ دونوں خبروں کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ ابھی پچھلے 24 گھنٹوں میں ہی یہ خبر بھی آئی ہے کہ ایک پولیس اہلکار کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں۔ صرف پچھلے 24 گھنٹے کے واقعات میں نظر آ رہا ہے کہ دہشت گردی بڑی خوفناک ہو رہی ہے پاکستان میں، اور آئی ایس پی آر نے بھی اس پہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملے کی کوشش کی گئی، اور خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی سے فورسز کے قافلے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ قافلے کے آگے موجود دستے نے بروقت کارروائی میں ناپاک منصوبے کو ناکام بنایا۔ دہشت گردوں کے حملے کے نتیجے میں وطن کے 13 بہادر سپوت شہید ہوئے۔ دہشت گرد حملہ دہشت گرد ریاست بھارت کے اعلی کار گروہ فتنہ الخارج کے ذریعے کیا گیا۔ دہشت گردی کے واقعے میں 3 معصوم شہری زخمی ہوئے، جن میں 2 بچے اور ایک خاتون شامل ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے واقعے کے بعد علاقے میں کلیئرنس آپریشن کے دوران خوارج کا تعاقب کیا، اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد سیکورٹی فورسز نے 14 خوارج کو ہلاک کیا۔ علاقے میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے۔ بزدلانہ اور گھناؤنے حملے کے تمام مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ سیکورٹی فورسز بھارتی سرپرستی میں دہشت گردوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ بہادر سپاہیوں اور معصوم شہریوں کی قربانیاں واضح ثبوت ہیں کہ ہم ہر قیمت پر اپنے وطن کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ اس کے علاوہ آرمی چیف کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے، دہشت گردوں کے ہر سہولت کار کو پکڑا جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ انہوں نے دورہ بھی کیا ہے پشاور کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے ایک تقریب سے خطاب میں فیلڈ مارشل نے کہا، بھارت مار کا حق کبھی نہیں بلا سکے گا، دوبارہ حملہ کیا تو بغیر جھجک کے جواب دیا جائے گا۔ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل تک جنوبی ایشیا میں کبھی پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا، فیلڈ مارشل۔ اب یہ تو میں نے آپ کو بتایا جو بڑا واقعہ ہوا ہے، جس میں 13 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ خراسان ڈائری جو ایک ایجنسی ہے، نیوز ایجنسی ہے، نیوز آؤٹ لیٹ ہے اوتھینٹک، وہ بھی اس حوالے سے بتا رہی ہے، انہوں نے یہ پوسٹ کیا ہے کہ سسپیکٹڈ سوسائڈ بامر آن اے موٹر سائیکل ٹارگیٹڈ اے کوئک رسپانس فورس وہیکل نیئر غلام خان نارتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ خیبر پختونخوا پاکستان۔ 6 soldiers have been injured, 3 of whom are critical۔ 3 کی حالت نازک ہے، 6 جوان اس میں ہمارے زخمی ہوئے ہیں، جو کہ خودکش حملہ ایک کیا گیا ہے، اور یہ ایک موٹر سائیکل کے ذریعے کیا گیا ہے۔ یہ کوئک رسپانس فورس پر کیا گیا۔ جو اس سے پہلے حملہ رپورٹ ہوا ہے، جس میں بتایا گیا کہ 13 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ 24، یہ خراسان ڈائری کہہ رہے ہیں، 24 اس میں ہمارے جوان زخمی ہیں۔ نارتھ وزیرستان میں واقع ہوا ہے۔ سوسائڈ بامر smashed his vehicle into a mine resistant ambush protected vehicle of the bomb disposal unit of the military in Khadi۔ یعنی یہ بامب ڈسپوزل یونٹ تھا، اور ان کے پاس ہوئی تھی کہ مائنز ختم کرنا، آئی ڈی ہیں، ان سے بہت لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ وہاں پر انہوں نے خودکش حملے کے لیے نشانہ بنایا۔ اس میں کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں، 24 بتایا جا رہا ہے جوان ہیں جن میں، اور اس میں 24 لوگ زخمی ہوئے ہیں، جن میں 14 سویلینز ہیں، بچے اور عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ کرفیو لگا دیا گیا ہے علاقے میں، اور افیکشن آف حافظ گل بہادر گروپ کلیمڈ رسپانسبلٹی فار دا سوسائڈ بامبنگ۔ یہ دہشت گردوں کی طرف سے، ان کے گروپ کی طرف سے ذمہ داری بھی قبول کی گئی۔ اس کی تصاویر بھی ہیں جس میں بچے زخمی ہیں، وہ نہیں دکھائی جا سکتی۔ یہ میں نے آپ کو بتایا 2 واقعات، ایک موٹر سائیکل کے ذریعے، دوسرا بھی خودکش حملہ کیا گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ 3 bodies with gunshot wounds have been recovered from a ravine in دکی ڈسٹرکٹ بلوچستان پروونس۔ بلوچستان میں 3
لاشیں ملی ہیں جن کو گولیاں ماری گئی ہیں. یہ لیویز اس کو کنفرم کر رہے ہیں. A police official was gunned down in Peshawar district by unknown motorcyclist late last night. A retired paramilitary soldier was also gunned down in Lucky Marwar district yesterday evening. Both incidents were reported from Khyber Pakhtunkhwa province. یہ دو واقعات ہیں پولیس کہہ رہی ہے. ایک ریٹائرڈ ملٹری سولجر کو شہید کر دیا گیا, ایک پولیس اہلکار کو شہید کر دیا گیا, یہ دونوں فائرنگ کے نتیجے میں. اس کے علاوہ ایٹ لیسٹ 5 soldiers were injured when affiliates of Pakistan Taliban carried out a firing raid in لتائی سر ایریا آف ساؤتھ وزیرستان. یہ 12 گھنٹے پہلے یہ خبر لگائی ہے خراسان ڈائری نے کہ 5 ہمارے جوان زخمی ہوئے ہیں جب ان پر فائرنگ کی گئی ہے خیبر پختونخوا میں ہی, اور ان میں ایک جو جوان ہے وہ شدید زخمی ہے, اس کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے. پھر ایٹ لیسٹ 14 people have been injured in Lucky Marwar district yesterday evening in an aerial projectile explosion which locals suspect of a quadcopter. However, there is no official confirmation. The injured are in stable condition. یہ بھی ایک کوڈ کاپٹر ہے, وہ کہتے ہیں جی فضا میں ہی پھٹا ہے اور اس سے بھی لوگ زخمی ہوئے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں مزید جو افسوسناک خبریں ہیں ان میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ سانحہ سوات میں جاں بحق افراد کی تعداد 11 ہو گئی ہے. لواحقین کو 15 لاکھ روپے فی کس دینے کا اعلان کیا گیا ہے. اس میں بھی ایکشن ہو رہا ہے, پتہ چل رہا ہے کہ جی آئندہ اس واقعے کو روکنے کے لیے اب یہ کیا جا رہا ہے, رجسٹر کیا جا رہا ہے, یہ دریا کا بیڈ جو ہے اس میں کچھ نہیں ہو سکے گا, اور اقدامات کا کہا جا رہا ہے. پہلے 4 لوگوں کو معطل کیا گیا ہے, لیکن یہ سب پہلے ہونا چاہیے, پہلے کیوں نہیں احتیاطی تدابیر کی گئی. پھر پنجاب میں بارش اور آندھی کے سبب 3 دنوں میں 12 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. ابھی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں کہ سوات کے بعد جوب میں افسوسناک حادثہ پیش آیا جہاں پکنک پر جانے والی فیملیز کی 2 گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں. ان میں بھی خواتین اور بچے اس میں جاں بحق ہوئے ہیں. تیز بارش اور حادثات, خیبر پختونخوا میں 2 دنوں کے دوران 19 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. یہ دیکھیے کس طرح کے یہ واقعات, حادثات اپنی جگہ, دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, اور یہ بہت ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے. ابھی دہشت گردوں کے حوالے سے عاصم منیر فیلڈ مارشل نے ان کے بارے میں بیان دیا ہے. عاصم منیر کا کور ہیڈ کوارٹر پشاور کا دورہ, بنو گیریزن میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت بھی کی ہے, اور کہا ہے کہ ان سب کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. جو بھی دہشت گرد ہیں, ان کے جتنے بھی سہولت کار ہیں, ان کو نہیں چھوڑا جائے گا, اور مادر وطن کے دفاع میں جان قربان کرنے والے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا, اور بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے فتنہ خارج کے خلاف سیکورٹی فورسز کی جرأت اور بہادری کو سراہا. اور انہوں نے کہا کہ ہر بے گناہ کے خون کا حساب لیا جائے گا. فیلڈ مارشل نے خیبر پختونخوا پولیس سمیت سول قانون نافذ کرنے والے اداروں کی صلاحیت بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا, اور ہدایت دی کہ متعلقہ سرکاری ادارے وہ اس ضمن میں فوری اقدامات کریں. پاک فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تربیت اور استعداد میں اضافے کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے. تو انہوں نے کہا سول اداروں کو بھی جو ہے مضبوط کرنا پڑے گا. پھر آج ایک اور اعلان فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل تک جنوبی ایشیا میں کبھی پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا, اور حق خود ارادیت کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پاکستان نیول اکیڈمی PNS راہبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب میں آرمی چیف عاصم منیر کا کہنا تھا کہ دوست ملک کے کیڈٹس کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے یہاں پر ٹریننگ لی, اور وہ بھی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں وہ شامل تھے. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی ہر صورت میں دہشت گردی کو ہم پاکستان سے ختم کریں گے, یہ بھی انہوں نے اعلان کیا. تو یہ آج کی امن و امان کے حوالے سے جو بڑی خبریں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ دہشت گردی کا یہ ناسور ہمیشہ کے لیے اس ملک سے ختم کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن و امان نصیب فرمائے. اللہ حافظ.